أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 391 ہے، 391 سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کی تلاوت کی گئی، 94۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور تم نہ کہو، لمن اس شخص کو جو القا عرض کرے، الیکم تمہیں، السلام سلام، کہ لستا نہیں ہو تم مؤمنا مومن، تبتغونا تم طلب کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کا سامان، فعند اللہ تو اللہ کے ہاں، مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک اسی طرح، کنتم تم بھی تو تھے، من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ پھر اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا چنانچہ تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ کان بما تعملون خبیرا جو کچھ تم کیا کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یوں ہے، مومنوں جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، کہ اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو، سو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، چنانچہ آئندہ تحقیق کر لیا کرو، بے شک جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اے ایمان والوں، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو۔ دوسری بات یہ بتائی، جو شخص تم کو سلام کرے تو دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کی خواہش میں اس کو یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ کے ہاں مال غنیمت کے بڑے ذخیرے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر فضل کیا، لہذا تحقیق سے کام لو۔ اور 5ویں بات یہ بتائی گئی کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ ان سب سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت دور رسالت میں، یعنی نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا، جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل کیا ہے کہ مسلمانوں میں سے کچھ لوگ جا رہے تھے، گزر رہے تھے، راستے سے سفر کر رہے تھے، ان سے کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو گئی جو اپنا مال لیے ہوئے جا رہا تھا۔ اس نے ان مسلمانوں کو سلام کیا، السلام علیکم، تو ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کا جو مال تھا وہ حاصل کر لیا۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ اس
پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو تحقیق کر لیا کرو، قتل کرنے سے پہلے، مارنے سے پہلے تحقیق کرو۔ اچانک اس نے سلام کیا اور تم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کر کے اپنی جان بچا لے، تم نے یہ سمجھا۔ لیکن کسی کے سلام کرنے کے بعد تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے دل کا حال تمہیں کیا معلوم ہے، اسی لیے تحقیق کر لیا کرو۔ جو شخص تمہارے سامنے اپنی اطاعت کا اظہار کرے، کہ یوں نہ کہو کہ تم مومن نہ ہو، نہیں، تم دنیاوی زندگی کے سامان تلاش کرتے ہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے پاس غنیمت کا بہت مال ہے۔ اور یہ بھی تو یاد رکھو تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے، کفر کی حالت میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پر احسان کیا اور تم کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی۔ اب تم ایمان میں ہو، اسلام کی حالت میں ہو، اور تمہارے سامنے ایک آدمی آ کر تم کو سلام کرتا ہے تو محض اس نیت سے، اس سمجھ کی وجہ سے کہ یہ شخص صرف اس لیے سلام کر رہا ہے کہ اپنی جان بچا لے، اور اس کے بارے میں تم نے کافر ہونے کا جو ہے فیصلہ کر کے تم نے اس کو قتل کر دیا، اس سے غنیمت کا مال لے لیا، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے۔ آئندہ تمہیں ہر معاملے میں سب جو ہے پوری طرح تحقیق کر لینا چاہیے، بالخصوص سفر میں ہو اور اس قسم کا کوئی حادثہ واقع پیش آ جائے تو بغیر تحقیق کے کسی کو کافر سمجھنا اور قتل کر دینا یہ درست کام نہیں ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ترمذی کے حوالے سے ایک اور روایت بھی نقل کی گئی ہے کہ بنی سلیم میں کا ایک شخص اپنی بکریاں چراتے ہوئے چند صحابہ پر سے گزرا، اس نے انہیں سلام کیا۔ صحابہ کرام آپس میں کہنے لگے اس نے ہمیں اپنی جان بچانے کے لیے سلام کیا ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، ہمیں دیکھ کر ڈر گیا اور یہ سمجھا کہ کہیں ہم اس کو قتل نہ کر دیں، اس نے اپنی جان کی ہلاکت کے خدشے میں اس نے ہم کو سلام کیا تاکہ ہم اس کو مسلمان سمجھیں اور اس کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے یہ سمجھ کر کہ وہ ہم کو صرف یہ سمجھانے کے لیے سلام کیا ہے کہ وہ مومن ہے اور حقیقت میں مومن نہیں ہے، یہ سمجھ کر اس کو قتل کر دیا اور اس کی بکریاں بھی لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، حکم دیا گیا کہ اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا، تحقیق کر لیا کرو کسی بھی واقعے کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ خامخواہ اور وہ شخص جو تم کو سلام کرے، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور وہ شخص جو تم کو سلام عرض کرے اس کے بارے میں تم یہ فیصلہ کرتے ہو کہ تم مومن نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس غنیمت کا بہت سارا مال ہے۔ اور یہ بھی تو سمجھو کہ کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو پہلے کافر ہی تھے، اللہ نے فمن اللہ علیکم، اللہ نے تمہارے پر احسان کیا۔ اسی لیے اس قسم کے جب حالات تمہاری زندگی کے اندر سامنے آئیں تو اپنے طور پر تم ایک خیال پکا لینے کے بجائے فتبینوا، خوب تحقیق کر لیا کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا پورا علم موجود ہے۔ تو گویا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ آج تم سلام کرنے والے کو یہ کہتے ہو کہ تم مومن نہ ہو، تم لوگ اپنا زمانہ یاد کرو کہ تم بھی کچھ ایسے ہی پہلے تھے، اللہ نے تمہارے پر احسان کیا اور تم اسلام کے ان کاموں میں آگے بڑھ گئے اور تمہاری ایک جماعت بنائی گئی اور تم مسلمانوں کی بڑی جمعیت ہو گئی۔ اب کوئی شخص تم کو سلام کرتا ہے تو تم پہلے ہی مرحلے میں یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر رہا ہے، ایسی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پوری طرح تحقیق ہونی چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ پوری تحقیق کے بعد اگر یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ مومن نہیں ہے تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن اول وہلے میں اس قسم کے فیصلے کرنا یہ درست بات نہیں ہے۔ اس سے مسلمانوں کو، اس عام حالات میں بھی قیامت تک کی مسلمانوں کو اس بات کی صلاح دی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں آدمی کو برجستہ کوئی فیصلہ اچانک نہیں لینا چاہیے بدگمانی کی بنیاد پر، بلکہ کسی بھی معاملے میں پوری طرح تحقیق کر لینی چاہیے۔ تحقیق سے آدمی شرمندہ بھی نہیں ہوتا اور دیگر کو حالات بھی پیش نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله